کبھی پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی تھی نہ مشینوں کی گونج، لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کا نام کسی کو خاص طور پر یاد نہ تھا، سب اسے صرف فقیر بابا کہا کرتے۔ وہ لمبی داڑھی والا سادہ سا انسان تھا جس کے جسم پر ہمیشہ کھردرے کپڑے اور چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ رہتی۔ فقیر بابا کا معمول بہت سیدھا تھا۔ صبح اذان ہوتے ہی وہ اٹھتا، وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی، کھانے کو تھوڑا سا رزق دیا اور اپنی یاد کی دولت دی۔ اس کی جھونپڑی بہت چھوٹی سی تھی، جس کی چھت گھاس پھوس سے بنی ہوئی اور دیواریں کچی مٹی کی تھیں۔ اندر ایک پرانی سی چارپائی، ایک گھڑا پانی کا اور چند پرانے برتن پڑے رہتے، مگر فقیر بابا کی زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ رہتے۔ فقیر کی قناعت۔ فقیر بابا کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا اس پر وہ مطمئن تھا۔ گاؤں کے بچے اکثر اس کے پاس کھیلنے آتے اور وہ انہیں کہانیاں سناتا۔ ان کہانیوں میں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری کا سبق ہوتا۔ ایک دن ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا، بابا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ فقیر بابا مسکرا کر بولا، بیٹا، خوشی کپڑوں اور کھانے کی زیادہ مقدار میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے، اور سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آدمی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ دو دوستوں کا مذاق۔ اسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، نعمان اور کمال۔ دونوں بڑے ہنس مکھ مگر دنیا پرست تھے۔ ان کے پاس زمینیں تھیں، کھیت تھے اور کچھ مویشی بھی۔ گاؤں کے لوگ انہیں خوشحال سمجھتے۔ وہ جب بھی فقیر بابا کو دیکھتے مذاق اڑاتے۔ کمال کہتا، دیکھو یار، یہ فقیر ہر وقت شکر شکر کرتا رہتا ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا؟ نعمان ہنستا اور جواب دیتا، ہاں بھائی، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، بھوک سے پیٹ خالی ہوگا مگر زبان پر شکر ہے۔ ایک دن دونوں نے فقیر بابا کے قریب جا کر پوچھا، بابا، تمہارے پاس نہ کھیت ہے، نہ گھر، نہ مال، پھر تم کیوں بار بار کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے؟ فقیر بابا نے مسکرا کر کہا، میرے دوستو، تمہارے پاس زمینیں ہیں، مویشی ہیں، مگر دل میں سکون نہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں لیکن دل مطمئن ہے۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے اور یہ اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ نعمان اور کمال ایک دوسرے کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ کمال نے کہا، لو بھائی، سن لیا، یہ فقیر ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ ہمیں جو کھاتے پیتے ہیں زمینوں کے مالک ہیں، اور یہ جو بھوکا رہتا ہے ہمیں خوشی کا سبق دے رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ فقیر بابا نے ان کی ہنسی پر کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ سب کو ہدایت دے۔ آزمائش کی ہوا۔ دن گزرتے گئے۔ گاؤں میں اچانک بارشیں رک گئیں۔ پہلے پہل کسی نے پرواہ نہ کی، مگر پھر کھیت سوکھنے لگے، کنویں خشک ہونے لگے، لوگوں کو پانی کے لیے دور جانا پڑتا۔ نعمان اور کمال کی زمینیں بھی خشک ہونے لگیں، فصلیں جل کر خاک ہو گئیں، مویشی پیاس سے کمزور ہو گئے۔ جو لوگ کل تک خوشحال تھے وہ اب پریشان ہو کر در بدر پانی ڈھونڈنے نکلتے۔ فقیر بابا اب بھی اپنی پرانی جھونپڑی میں سکون سے رہ رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ دانے اور پرانا آٹا تھا جسے وہ احتیاط سے استعمال کرتا۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ رہتا تو وہ صبر کرتا اور دعا کرتا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آزمایا ہے۔ دو دوستوں کی پریشانی۔ نعمان اور کمال دن رات پریشان رہنے لگے۔ جو دولت اور زمینوں پر وہ فخر کرتے تھے وہ سب بیکار ہو گیا۔ کھانے کو نہ دانا رہا نہ مویشیوں کا دودھ۔ کمال ایک دن غصے سے بولا، یہ کیسا وقت آ گیا ہے، ہماری محنت برباد ہو گئی۔ نعمان نے کہا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
لیکن مجھے حیرت ہے وہ فقیر اب بھی مطمئن کیوں ہے؟ اس کے پاس تو ہم سے بھی کم تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر غم نہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن فقیر بابا سے جا کر بات کریں گے۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر بادل نہیں تھے، زمین پیاسی تھی۔ گاؤں والے اپنی جھونپڑیوں میں سو نہیں پا رہے تھے۔ نعمان اور کمال بھی بے چین تھے۔ آخرکار وہ دونوں اگلی صبح فقیر بابا کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ فقیر کے در پر وہ دونوں فقیر بابا کے پاس پہنچے۔ فقیر اپنی جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ نعمان نے کہا، بابا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی تم اتنے پرسکون کیسے رہتے ہو؟ ہم نے تو سب کچھ کھو دیا ہے۔ فقیر بابا نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا سکون چیزوں میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن شکر اور صبر ختم نہیں ہوتے۔ کمال نے تلخی سے کہا، لیکن بابا بھوک تو سکون نہیں دیتی، اگر کھانے کو کچھ نہ ہو تو کیسے شکر کیا جا سکتا ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، جب انسان بھوک میں بھی یہ سوچے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، تب دل کو سکون ملتا ہے۔ بھوک کا درد جسم کو ہوتا ہے، لیکن ناشکری کا درد روح کو اور روح کا درد سب سے سخت ہے۔ ایک اور امتحان۔ گاؤں میں حالات اور خراب ہو گئے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر سے تھوڑا بہت اناج مانگنے لگے۔ نعمان اور کمال کے پاس اب کچھ بھی نہ بچا تھا، وہ بھوکے پیاسے رہتے۔ ایک دن دونوں نے فقیر بابا کو دیکھا کہ وہ ایک پرانے برتن میں تھوڑے سے چاول پکا رہا ہے۔ دونوں کے پیٹ بھوک سے مروڑ رہے تھے۔ دل میں سوچنے لگے کہ کیا ہم اس سے کچھ مانگ سکتے ہیں، مگر پھر شرمندگی بھی ہوئی کیونکہ وہ کل تک اس کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فقیر نے ان کی حالت دیکھ لی، وہ مسکرا کر بولا، آؤ میرے بھائیو، میرے پاس کھانے کو تھوڑا سا ہے، آدھا میں کھا لوں گا، آدھا تم دونوں کھا لینا۔ نعمان نے حیرت سے پوچھا، بابا یہ تو تمہارے لیے بھی کم ہے، پھر تم ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، اللہ کا دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا، جب بانٹنے لگو تو برکت بڑھتی ہے۔ وہ دن دونوں دوستوں کے لیے زندگی کا پہلا سبق تھا۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ قناعت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دل کا بدلنا۔ چند دن گزر گئے۔ نعمان اور کمال اب روز فقیر کے پاس آنے لگے۔ کبھی بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے، کبھی اس کے ساتھ دعا کرتے۔ ایک دن کمال نے کہا، بابا ہم نے تمہارا بہت مذاق اڑایا، تمہارے سادہ کپڑوں پر ہنسے، تمہاری قناعت پر طنز کیا، لیکن آج ہمیں سمجھ آیا کہ اصل دولت زمین اور مال میں نہیں بلکہ اللہ کے شکر میں ہے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی غرور اور فخر میں، ہمیں معاف کر دو بابا، ہمیں اپنا شاگرد بنا لو۔ فقیر بابا نے ان دونوں کو پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا تو اللہ ہے، اگر دل سے توبہ کر لو تو یقین جانو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نیا سفر۔ اس دن کے بعد نعمان اور کمال نے اپنی زمینوں اور مال کی فکر چھوڑ دی۔ وہ فقیر کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے، قرآن سے سبق سیکھنے لگے اور دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ کل تک جو دونوں غرور میں ڈوبے رہتے تھے، آج وہ سب سے زیادہ عاجزی سے رہنے لگے۔ فقیر بابا کی باتیں ان کے دلوں میں اتر گئی تھیں۔ نعمان کہا کرتا، ہم سمجھتے تھے دولت سب کچھ ہے، مگر اصل دولت دل کا سکون ہے، اور وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کمال کہتا، ہم نے فقیر کو ہنسی کا نشانہ بنایا، مگر وہ ہمارے لیے رحمت بن گیا۔ انجام۔ وقت گزرتا گیا، قحط ختم ہو گیا، بارشیں پھر سے برسنے لگیں، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، لیکن نعمان اور کمال کے دل میں اب دولت کی خواہش باقی نہ رہی۔
وہ فقیر بابا کے مرید بن چکے تھے۔ وہ اکثر گاؤں کے لوگوں کو نصیحت کرتے، غرور مت کرو، دولت پر ناز مت کرو، اصل خزانہ قناعت اور شکر ہے۔ ہم نے یہ سبق اپنے استاد فقیر بابا سے سیکھا ہے۔ فقیر بابا مسکرا کر کہتا، یہ دنیا ایک خواب ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس خواب میں اللہ کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ یوں وہ دونوں دوست جو کبھی فقیر کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے سب سے قریبی مرید بن گئے۔ ان کے دل بدل گئے اور ان کی زندگی قناعت و شکر کے چراغ سے جگمگا اٹھی۔